حضرت صاحب ایک بزرگ آپ نے نام سنا ہوگا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. نماز پڑھتے تھے, نماز میں بڑا سرور آتا تھا, بڑا سرور آتا تھا. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی سجدوں کی لذت عطا فرمائے. جب نماز میں سرور آنا شروع ہو جائے پھر مقام پتہ کیا بلتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا اللہ میں کیا کروں, میرا ایک سجدہ نہیں ختم ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے. جب سجدوں کی لذت آ جائے, نماز کی لذت آ جائے تو پھر وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نماز پڑھتے تھے, بڑا سرور آتا تھا. ایک دن سرور آنا بند ہو گیا. سرور آنا, آج ہم بھی کہتے ہیں یار نماز چ مزہ نہیں آتا. تسی کہتے آپ جی نماز پڑھو لیکن نماز میں کوئی لطف نہیں آتا, کوئی سرور نہیں آتا, کوئی کیف نہیں بنتا. آؤ آج میں آپ کو اس نقطے کا میں وجہ بتلاؤں. ایسی وجہ کیا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھتے تھے, سرور بڑا آتا تھا, سرور آنا بند ہو گیا. بڑا پریشان ہوئے, بڑا پریشان. کبھی کسی کے پاس, کسی پاس, کبھی کسی کے پاس. میرا سرور بند ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ کوئی صحیح طریقے سے جواب نہ دے پائے. ایک اللہ والا ملا, کہنے کا تیرا مسئلہ حل ہوگا اس صورت میں کہ تو مدینہ شریف چلا جا. مسجد نبوی شریف میں رات کے پچھلے پہر اللہ کے ولیوں کی وہاں محفل لگتی ہے, اس محفل میں تیرا مسئلہ حل ہوگا. نماز میں سرور نہ آنا ان کے لیے اتنا پریشانی کا باعث تھا کہ سفر کے لیے تیار ہو گئے. مسجد نبوی شریف میں رات کے وقت کونے میں جا کر بیٹھ گئے, چھپ کے بیٹھ گئے. انتظار کر رہے ہیں رات کا وقت ہو اور اللہ کے ولیوں کی محفل سجے, میرا مسئلہ حل ہو. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ رات کا جب پچھلا پہر ہوا کچھ ایسے بزرگ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں, ان کی تشریف آوری شروع ہو گئی. محفل سج گئی تو پھر اسٹیج سیکرٹری کھڑا ہوا. کہنے لگے کہ بھئی اس سے پہلے کہ ہم اپنی محفل کا آغاز کریں میں ایک مہمان کا تمہیں تعارف کروانا چاہتا ہوں جو بغداد سے آیا ہے اور اس کو نماز میں سرور نہیں آتا. میں ایک بات کہہ دوں, یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کسی کو آ کر بتلائے مجھے کیا حاجت ہے, نہ کوئی پریشانی بتلائی ہے, لیکن اللہ کے ولی سب کچھ جانتے ہیں. تو یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. کہنے لگے میں اٹھا اور ان کے قریب آ گیا. حضرت جی میں ہی وہ گناہ گار ہوں جس کو نماز میں سرور نہیں آتا. کہنے لگے لوگوں کا مال کھاتا ہے اور نماز میں سرور تلاش کرتا ہے. لوگوں کا مال کھاتا ہے اور نماز میں سرور تلاش کرتا ہے. کہنے لگے حضرت صاحب میں نے کس کا مال کھایا؟ یار سارے ذرا بڑی توجہ سے سننا, غور سے سننا. فرمانے لگے تو نے ایک چھابڑی والے سے کھجوریں خریدی تھی, یوں سمجھے پایا کھجوریں خریدی. اس نے تول کے تو کھجوریں جب تیرے ہاتھ پہ ڈالی ایک کھجور واپس چھابے میں گر گئی. تو نے اپنی کھجور اٹھانے کی بجائے غلطی سے دوسری اٹھا لی. لوگوں کا مال کھاتا ہے, نماز میں سرور تلاش کرتا ہے. آج ہماری حالت کیا ہے یار؟ اگر آئے ہو میری بات غلط ہو میری جھولی میں ڈالو, اور اگر سید خدا را آج اپنے پرنالوں کا رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو. یار کیا ہے, ہم چھابڑی پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھانا شروع کر دیا. اور کی بات دے رہے ہیں بھائی؟ اور نہیں یار کٹ کر رکھ, پیسے زیادہ نہیں. یعنی ریٹ طے کرواتے کہتے آدھا پاؤ ویسے ہی کھا رہا ہے. کس کا مال کھا رہا ہے, کس کی اجازت سے کھا رہا ہے؟ فرمان لے کہ میں وہاں سے اٹھا اور پھر دوبارہ واپس بغداد آیا اور آ کے اس چھابڑی والے کو تلاش کیا, اور وہ مجھے جب مل گیا میں نے کہا بھائی میں نے تیری ایک کھجور بھولے سے کھا لی تھی, تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. کہنے لگے جاؤ میں نے معاف کیا.
واپس آئے, نماز پڑھی, سرور آنا شروع ہو گیا.